تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، بڑے گناہوں سے مراد یہاں کبیرہ ہے، کبیرہ گناہوں سے تم اپنے آپ کو بچا لو تو پھر ہم تمہیں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے ہم کیا کریں گے کہ وہ صغیرہ گناہ جو تم سے صادر ہو جاتے ہیں اور تمہارے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، ہم ان کو تمہارے اعمال کی برکت سے معاف کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ لوگوں کو نا یہ دین والی مثالیں یہ سمجھ نہیں آتی، اس لیے میں آپ کو آپ کے معاشرے کی مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بڑی آفر دے دی ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ تو صغیرہ گناہوں سے بچنا چونکہ بسا اوقات مشکل ہوتا ہے، اس میں انسان پڑ ہی جاتا ہے، تو وہ میں تمہارے نیک اعمال کی برکت سے معاف کر دوں گا۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، تم نیکی کرو گے میں تمہارے وہ صغیرہ گناہ اس کے بدلے میں معاف کر دوں۔ میں ایک سادہ سی مثال بتاتا ہوں۔ آپ کا ایک ملازم ہے، وہ آپ کا بڑا وفادار ہے، آپ نے اس کو بارہا آزمایا اور اپنا خیر خواہ پایا، اگر اس سے کبھی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جانے دو یار، کوئی بات نہیں، یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس سے سختی کریں، کیونکہ بڑے بڑے مواقع پر ہم نے دیکھا اس کو، یہ ہمارا خیر خواہ رہا ہے۔ بڑا گناہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر قرآن پاک میں بہت زیادہ سخت قسم کی وعید آئی ہے، لعنت آئی ہے، اللہ کے غضب کی دھمکی دی گئی ہے کہ غضب نازل ہوگا، اللہ کی لعنت نازل ہوگی، اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں دوزخ میں جانا پڑے گا۔ اس طرح کی بڑی بڑی دھمکیاں اور بڑی بڑی وعیدیں جن گناہوں پر آئی ہیں، ان گناہوں کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ یہ زیادہ نہیں ہے، تھوڑے سے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا یہ ہلاک کر دینے والا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ والدین کی نافرمانی کرنا یہ ہلاک کر دینے والا گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کسی پر جھوٹا الزام لگانا یہ ہلاک کر دینے والا گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مختلف روایات میں اللہ کے نبی نے مختلف گناہوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہلاک کر دینے والے ہیں، ان سے بچو، یعنی کہ یہ بڑے گناہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ اگر ان سے اپنے آپ کو بچانے میں تم کامیاب ہو گئے تو پھر یہ چھوٹے موٹے گناہ ہیں جو چلتے پھرتے انسان سے صادر ہو جاتے ہیں، اگرچہ صادر وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن خلق الانسان ضعیفا، یہ کمزور پیدا کیا گیا، اس سے ہو جاتے ہیں، وہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک جمعہ جس نے پڑھ لیا اور اگلا جمعہ جو پڑھتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ نہیں آتا، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک بیچ میں جتنا گناہ چھوٹے انسان سے ہو جاتے ہیں ان کے لیے کفارہ بن جاتا۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، ایک نماز پڑھ لی اور اگلی نماز تک اگر اگلی بھی پڑھ لی تو بیچ میں اگر کوئی گناہ صغیرہ کا ارتکاب ہوا تو اللہ تعالیٰ اگلی نماز پڑھنے کی برکت سے یہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک رمضان کے روزے آپ نے رکھے اور اگلی رمضان کے روزے بھی آپ نے رکھ لیے تو 2 رمضانوں کے بیچ میں اگر کوئی صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں کی برکت سے یہ معاف فرما دیتے۔ رمضان کے روزوں کی برکت سے سال بھر کے معاف، اور جمعے کی برکت سے ہفتے بھر کے معاف، اور نمازوں کی برکت سے 24 گھنٹے کے معاف۔ اللہ جس کو چاہے گا کرے گا، جس کو نہیں چاہے گا نہیں کرے گا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی چاہنے والوں کی لسٹ میں آ جائیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے اختیار مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ ہم فرم برداری کا وہ لیول ظاہر کریں کہ اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کی مغفرت نیکیوں کی بنیاد پر جن لوگوں کی کرتا ہے اس میں تیرا میرا شمار ہو جائے، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے دوڑ ہے، یہ لگائیں آپ بھی۔ جیسے کوئی کمپنی جو ہے وہ اگر کوئی چیز آفر کرتی ہے تو لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے کوشش کرتے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں، میں بھی اس سکیم میں آ جاؤں، میں بھی اس میں آ جاؤں، تو ہر کوئی زور لگاتا ہے کہ میں اس کا اہل بن جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے صغیرہ گناہوں کو نیک اعمال کی برکت سے اللہ معاف کرتا ہے۔ اب میرے بھی معاف ہو جائیں اس کے لیے میں نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی۔ یہ اصول اللہ نے بنایا، یہ کتنی بڑی رعایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے
کہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، چھوٹے گناہ جن سے بسا اوقات انسان بچ نہیں پاتا اور اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، بسا اوقات پتہ بھی نہیں چلتا اور اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ ایسے گناہ یہ نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں، اور یہی اللہ کی سنت ہے اور یہی اللہ کا طریقہ ہے، اور اس کو آپ اللہ کا فضل بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر ایک احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی رعایت عطا فرما دی ہے۔